28 فروری 2026 کی وہ صبح جب خبر آئی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی شہید ہو گئے ہیں تو صرف ایران ہی نہیں بلکہ پورا مشرق وسطیٰ ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت ہو گیا۔ یہ صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ تاریخ کا موڑ تھا۔ سڑکوں پر ہجوم تھا، مساجد میں دعائیں تھیں، سرکاری عمارتوں پر سیاہ پرچم لہرائے جا رہے تھے اور ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ایک ایسا رہبر جو 36 برس تک ایران کی سب سے بڑی آئینی، نظریاتی اور عسکری طاقت رہا، جس کے فیصلوں نے جنگوں کا رخ بدلا، جس کی تقاریر نے عالمی طاقتوں کو للکارا اور جس کی موجودگی ایک مکمل نظریے کی علامت بن چکی تھی، آج شہادت کے درجے پر فائز ہو چکا تھا۔ آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی 19 اپریل 1939 کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد آیت اللہ سید جواد خامنئی ایک جید عالم دین تھے اور گھر کا ماحول علمی مباحث اور دینی تعلیم سے بھرپور تھا۔ کم عمری سے ہی ان میں مطالعے کا شوق، خطابت کی صلاحیت اور دین فہمی کا جذبہ نمایاں تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مشہد میں حاصل کی، پھر اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے قم کا رخ کیا، جو ایران کا سب سے بڑا علمی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ وہاں انہوں نے فقہ، اصول فقہ، تفسیر اور فلسفہ کا گہرا مطالعہ کیا۔ اسی دوران وہ امام خمینی کے افکار سے متاثر ہوئے۔ شاہ ایران محمد رضا پہلوی کی حکومت اس وقت مغرب نواز پالیسیوں پر گامزن تھی اور مذہبی طبقے میں شدید بے چینی پائی جاتی تھی۔ خامنئی نے بھی اسی فکری فضا میں شعور پایا اور انقلابی سوچ کو اپنا راستہ بنایا۔ 1960 اور 1970 کی دہائی ایران میں سیاسی ہلچل کا زمانہ تھا۔ شاہ کی اصلاحات، مغربی اثرات اور سیاسی سختی نے عوام کے ایک بڑے طبقے کو ناراض کر دیا تھا۔ مذہبی رہنما اور طلبہ شاہی نظام کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ علی خامنئی بھی اس تحریک کا حصہ بنے۔ انہوں نے شاہ مخالف تقاریر کی، اجتماعات میں شرکت کی اور کئی بار گرفتار ہوئے۔ قید و بند کی صحبتوں نے ان کے ارادے کو کمزور نہیں کیا بلکہ مزید مضبوط کر دیا۔ وہ ایک خطیب، مفکر اور انقلابی کارکن کے طور پر ابھرنے لگے۔ ان کی تقاریر میں مذہبی استدلال بھی ہوتا تھا اور سیاسی مزاحمت بھی۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ امام خمینی کی قیادت میں ایک نیا اسلامی جمہوری نظام قائم ہوا۔ اس انقلاب کے بعد خامنئی کو مختلف اہم ذمہ داریاں سونپی گئی۔ وہ مجلس شورا کے رکن بنے، تہران کے امام جامع مقرر ہوئے اور انقلابی اداروں میں فعال کردار ادا کیا۔ 1981 میں ایک بم دھماکے میں صدر محمد علی رجائی شہید ہو گئے تو ملک کو قیادت کے بحران کا سامنا تھا۔ اسی سال علی خامنئی ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ ان کی صدارت ایسے وقت میں شروع ہوئی جب ایران عراق جنگ اپنے عروج پر تھی۔ صدام حسین کی قیادت میں عراق نے ایران پر حملہ کیا تھا اور 8 سالہ جنگ نے دونوں ممالک کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایران عراق جنگ کے دوران خامنئی نے بطور صدر عوام کو مزاحمت پر آمادہ کیا۔ وہ محاذوں کا دورہ کرتے، فوجی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہتے اور جنگ کو صرف سرحدی تنازع نہیں بلکہ قومی خود مختاری کی جنگ قرار دیتے۔ 27 جون 1981 کو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے اور ان کا دایاں بازو مستقل طور پر متاثر ہوا۔ اس واقعے نے ان کی شخصیت کے ساتھ قربانی اور استقامت کا تاثر جوڑ دیا۔ وہ زخمی ہونے کے باوجود سیاسی میدان سے پیچھے نہیں ہٹے اور اپنی ذمہ داریاں جاری رکھی۔ 1989 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد ایران ایک اہم مرحلے میں داخل ہوا۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا سوال سامنے تھا۔ مجلس خبرگان رہبری نے آئینی طریقہ کار کے تحت علی خامنئی کو ایران کا نیا رہبر منتخب کیا۔ اس انتخاب کے وقت کچھ حلقوں میں ان کے مذہبی درجے پر بحث ہوئی، مگر آئینی ترمیم کے بعد ان کا انتخاب یقینی بنا دیا گیا۔ اس لمحے سے وہ ایران کے سب سے طاقتور منصب پر فائز ہو گئے۔ سپریم لیڈر کے طور پر انہیں مسلح افواج کی کمان، عدلیہ کے سربراہ کی تقرری، اہم پالیسیوں کی منظوری اور ریاستی اداروں کی نگرانی جیسے وسیع اختیارات حاصل ہوئے۔ اپنے دور قیادت میں انہوں نے ایران کو ایک نظریاتی ریاست کے طور پر مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو مزید منظم اور طاقتور بنا دیا۔ دفاعی صنعت کو فروغ دیا گیا، میزائل پروگرام کو وسعت ملی اور جوہری پروگرام کو قومی حق قرار دیا گیا۔ مغربی ممالک خصوصاً امریکہ نے ایران پر سخت پابندیاں عائد کی۔ مذاکرات ہوئے، معاہدے ہوئے، لیکن کشیدگی برقرار رہی۔
خامنئی کا موقف واضح تھا کہ ایران اپنی خود مختاری اور دفاعی صلاحیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ خارجہ پالیسی میں انہوں نے خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی حکمت عملی اپنائی۔ لبنان میں مزاحمتی قوتوں، عراق میں شیعہ گروہوں، شام میں بشار الاسد کی حکومت اور یمن میں حوثی تحریک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا گیا۔ ان کی قیادت میں ایران نے خود کو مشرق وسطیٰ کی ایک مرکزی طاقت کے طور پر منوایا۔ حامیوں کے نزدیک یہ دفاعی حکمت عملی تھی، ناقدین کے مطابق یہ علاقائی محاذ آرائی تھی، مگر اس میں شک نہیں کہ ایران کا کردار خطے کی سیاست میں پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گیا۔ اندرونی ملک بھی چیلنجز کم نہ تھے۔ 1999 کے طلبہ احتجاج، 2009 کے انتخابات کے بعد گرین موومنٹ، 2019 میں معاشی مسائل پر مظاہرے اور 2012 میں مہسا امینی کے واقعات کے بعد ملک کے احتجاج نے ریاست کو ہلا دیا تھا۔ حکومت نے سخت اقدامات کیے، گرفتاریاں ہوئیں اور عالمی سطح پر تنقید سامنے آئی۔ خامنئی نے ہمیشہ استحکام اور انقلابی اصولوں کی حفاظت کو اولین ترجیح قرار دیا۔ ان کے نزدیک ریاست کی مضبوطی سب سے اہم تھی، خواہ اس کے لیے سخت فیصلے ہی کیوں نہ کرنے پڑے۔ وقت کے ساتھ وہ ایران کی سیاست میں ایک مستقل اور مرکزی ستون بن گئے۔ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک وہی حتمی فیصلہ ساز رہے۔ ان کی تقاریر میں مغرب پر تنقید، خود انحصاری پر زور اور مزاحمتی بیانیہ نمایاں ہوتا تھا۔ ان کے حامی انہیں استقلال، استقامت اور نظریاتی وفاداری کی علامت سمجھتے تھے۔ مخالفین انہیں سخت گیر پالیسیوں کا ذمہ دار قرار دیتے تھے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ انہوں نے ایران کی ریاستی سمت متعین کی اور ایک مضبوط ادارہ جاتی ڈھانچہ قائم رکھا۔ پھر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 28 فروری 2026 کو ایک بڑے عسکری حملے کے دوران آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے اعلان کیا کہ رہبر انقلاب نے اپنی جان، وطن اور نظریے کے دفاع میں قربان کر دی۔ ملک میں 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا۔ لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ تعزیتی اجتماعات میں قرآن خوانی ہوئی، مساجد میں خصوصی دعائیں کی گئی اور سرکاری اداروں نے عہد کیا کہ شہید رہبر کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ ان کی شہادت نے خطے میں فوری اثرات مرتب کیے۔ ایران نے حملے کو عالمی دہشت گردی قرار دیا اور سخت رد عمل کا اعلان کیا۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، سفارتی سرگرمیاں تیز ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے تحمل اور مذاکرات کی اپیل کی۔ روس اور چین نے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا، جبکہ مغربی دنیا میں مختلف رد عمل سامنے آئے۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر طاقت کے توازن کی نئی کشمکش میں داخل ہو گیا۔ ایران کے آئین کے مطابق سپریم لیڈر کی شہادت کی صورت میں مجلس خبرگان رہبری نئے رہبر کے انتخاب کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 111 واضح کرتا ہے کہ قیادت کا خلا فوری طور پر پر کیا جائے تاکہ ریاستی نظام متاثر نہ ہو۔ عبوری انتظامات کیے جاتے ہیں مگر حتمی فیصلہ مجلس کے پاس ہوتا ہے۔ اب ایران کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگلا رہبر کون ہوگا اور کیا وہ شہید خامنئی کی پالیسیوں کو اسی شدت سے جاری رکھے گا یا کسی نئے انداز کو اختیار کرے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ لمحہ ایران کی تاریخ کا نازک ترین مرحلہ ہے۔ ایک طرف شہید رہبر کی میراث ہے جو مزاحمت، خود مختاری اور نظریاتی استقامت پر مبنی ہے، دوسری طرف عالمی دباؤ اور اندرونی توقعات ہیں جو اصلاحات اور معاشی بہتری کا مطالبہ کرتی ہیں۔ یہ فیصلہ آنے والے برسوں میں ایران کی سمت طے کرے گا۔ آج جب ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک مکمل داستان نظر آتی ہے۔ ایک نوجوان طالب علم جو شاہی نظام کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، ایک انقلابی کارکن جو قید برداشت کرتا ہے، ایک صدر جو جنگ کے دوران قیادت کرتا ہے، ایک زخمی مجاہد جو ہمت نہیں ہارتا، ایک سپریم لیڈر جو 3 دہائیوں تک ریاستی ڈھانچے کو سنبھالے رکھتا ہے، اور آخر کار ایک شہید جو اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے جان قربان کر دیتا ہے۔ ان کی زندگی میں طاقت بھی تھی، تنازع بھی، حمایت بھی اور مخالفت بھی، لیکن انکار ممکن نہیں کہ وہ اپنے عہد کے سب سے با اثر شخصیات میں سے ایک تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ایران ایک نئے باب میں داخل ہو چکا ہے۔ عوامی جذبات عروج پر ہیں، ادارے متحرک ہیں اور عالمی نظریں تہران پر مرکوز ہیں۔ کیا یہ سانحہ مزید تصادم کو جنم دے گا یا کسی نئے مکالمے کا آغاز ہوگا؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ شہید آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی کا نام ایران کی تاریخ میں ہمیشہ ایک مرکزی کردار کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ان کی قیادت، ان کے فیصلے اور ان کی شہادت آنے والی نسلوں کے لیے بحث، تجزیے اور تاریخ کا حصہ رہیں گے۔
ایک عہد ختم ہو چکا ہے، مگر اس عہد کے اثرات ابھی باقی ہے اور دنیا ایک نئے دور کے آغاز کا انتظار کر رہی ہے۔